دنیا کی اس عظیم الشان کائنات میں لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوق موجود ہے، پرندوں کی پرواز سے لے کر سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی مچھلیوں تک۔ ہر چیز اپنے آپ میں ایک نشانی ہے، لیکن جب ہم قرآن کریم کی سورہ التین کی اس آیت پر غور کرتے ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، تو ہمیں سمجھ آتا ہے انسان کتنا خوبصورت ہے۔ انسان اللہ کی بنائی وہ مخلوق ہے جو دو پیروں پر سیدھا کھڑا ہو کر میلوں چل سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جھک کر چلنے والا نہیں، سر اٹھا کر چلنے والا بنایا۔ یہ بھی ہمارے لیے عظمت کی نشانی ہے۔ سائنس کہتی ہے ہمارا اسپائنل کارڈ کا ایس شیپ ہے جو پرفیکٹ بیلنس دیتا ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہی اسپائنل کارڈ فلیکسیبلٹی دیتا ہے، اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ورٹیکل بیلنس ہی ہمیں دوسری مخلوق سے الگ کر کے سیدھا کھڑے ہو کر چلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹے حصے یعنی اپنے انگوٹھے پر غور کریں تو ہمیں اللہ کی حکمت کا ایک اور کرشمہ دکھائی دیتا ہے۔ سائنس اسے اپوزیبل تھم کہتی ہے، ایک ایسا ڈیزائن جو صرف انسانی ہاتھوں میں اتنا پرفیکٹ ہے۔ اس انگوٹھے کی وجہ سے ہی ہم قلم سے لکھ سکتے ہیں اور باریکی والے کام کر سکتے ہیں۔ انسان کی پہچان اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چھپے دماغ اور روح سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں علم کی وہ طاقت دی ہے جس سے ہم سمندر کی گہرائی بھی ناپ سکتے ہیں۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا دل اپنے رب کے سامنے جھکنے سے انکار کر سکتا ہے؟ قرآن ہم سے سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب ہم آئینے میں خود کو دیکھیں تو ہمیں اپنی کمیاں نہیں بلکہ اللہ کا وہ کرشمہ دیکھنا چاہیے جس نے ہمیں بہترین بنایا۔ جسم، ہماری یہ صلاحیتیں سب اللہ کی امانت ہیں۔